بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی اسے لکڑی کاٹنے کو ملتی، کبھی نہ ملتی، حتیٰ کہ وہ لوگوں سے قرض لینے لگا اور دن بدن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے حالات تھے کہ دن بدن خراب ہی ہو رہے تھے، ٹھیک نہ ہو رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت مزدوری کروں، کوئی کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا گزر بسر بھی ہو اور ہمارا قرض بھی اتر جائے اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ پس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوسرے شہر گیا، اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ تھک ہار کر اس نے دوبارہ اسی شہر میں لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں اور یہ کہا کہ کیوں نہ اسی سے ہی ابھی کچھ گزر بسر کروں۔ وہ تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے لگا تاکہ اپنے وطن واپس جاؤں، وہاں پر قرض چکاؤں، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی۔ اب تو اس کی بیوی کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ بھی دے دو اور کام کاج کرنے کے لیے کوئی کام بھی دے دو تاکہ میں 2 وقت کا کھانا کھا سکوں۔ کیونکہ اس کے پاس جو مکان تھا وہ کرائے کا تھا، اب وہ مکان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب اس وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو، اسے گھر کا کام سمجھا دو، اور پھر اس مجبور عورت کو اس وزیر کے گھر میں کام کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ اب وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی۔ دن مہینوں میں گزرنے لگے اور مہینے سال کی جانب بڑھتے چلے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ ایک دن وہ عورت روتے روتے سو گئی تو خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ آج کیا تاریخ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج 22 رجب ہے۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص میرا چاہنے والا ہوگا، یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل کے ساتھ ہمارے نام کی نیاز دلائے اور اللہ سے بعد میں جو بھی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے بیدار ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رات 20 رجب کی تھی۔ اسی رات کے بعد اس عورت نے صبح اٹھ کر 22 کے دن امام جعفر صادق کے نام کا ختم دلوایا اور پھر وقت آگے آگے گزرتا چلا گیا۔ اس کے شوہر کو 1 ہفتے بعد جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ایک مرتبہ جب اس نے درخت پر کلہاڑی ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کے جڑوں میں سے چھپا ہوا خزانہ باہر نکل آیا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈھونڈا اور اس وزیر کے گھر سے اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آیا اور پھر ایک بہت ہی شاندار محل بنایا اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتلایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے اور پھر اس کے بعد وہ ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی ختم دلایا کرتے تھے، نیاز کیا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ وقت گزرا تو ایک دن وزیر کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر گئی، دور سے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی قریبیوں سے پوچھنے لگی کہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ تو غریبوں میں سے ایک غریب کنیز نے کہا کہ اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں آئی تھی۔ تو وہ پوچھنے لگی، اتنا بڑا محل کیسے بنا لیا؟ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ کنیزیں گئیں اور اس عورت کو بلا کر لے آئیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتلاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے
نیاز کی اور پھر دیکھو میرے حالات بدلنے لگے۔ تو اس عورت نے تکبر کیا، کہنے لگی کہ صرف ایک نیاز سے ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اچانک ان کے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہ دے پایا۔ تبھی نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ تم اپنی بیوی کو لے کر اس شہر سے باہر چلے جاؤ۔ تو وہ بیچارہ اپنی بیوی کو لے کر شہر کے راستے سے باہر جا رہا تھا تو دونوں کو راستے میں بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا۔ جب وہ کسی ساحل کے کنارے تاکہ جا کر کھائیں گے، اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا جو کہ شکار پر گیا ہوا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں اسی نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو پکڑ تو نہیں لیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس جا پہنچے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اس رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کھولو۔ اس نے جیسے ہی اس کو کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر کہنے لگا کہ آخر ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا آپ سے نہیں ہوا، بلکہ برا تو کچھ مجھ سے ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی، کیا تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ پرسوں میرے پاس آئی تو کہ اب وہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے روپے پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا میرے نام کی نظر دلاؤ اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے ان کی بات کو چھوٹا سمجھا، مجھے لگتا ہے تبھی سے ہمارے حالات بدلنے لگے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، وزیر، اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام کے معجزے پر شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مل کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا، میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ پھر یہ سر کس کا ہے؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے تو انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی، اور اس بات پر انہوں نے باقاعدہ ایک اصول بنا کر قائم کر دیا، اور پھر نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا اور اس وزیر کو دوبارہ اس کے عہدے پر رکھ دیا۔ اس کہانی سے معجزہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے طور پر جو وعدہ لے گا کہ میں ان کے نام کا
نیاز ضرور دلاؤں گا۔ اگر میری دعا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ضرور بالضرور اس کی تمام دعاؤں سمیت اچھے سے اچھا سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔